اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو اسی لمحے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن کے خاص نشان لگے ہوں گے، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، جو جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ امام ابن ابو حاتم سے روایت ہے کہ مسلمانوں کو بدر کے دن جب یہ خبر ملی کہ کرز بن جابر مشرکوں کی مدد کر رہا ہے تو ان پر یہ بات بہت گراں گزری۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے جو خاص نشان والے ہوں گے۔ جب کرز کو یہ خبر پہنچی کہ مشرکوں کو شکست ہوگی تو اس نے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی 5000 فرشتوں کو نازل نہیں فرمایا۔ ربی بن اسد کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی، پھر فرشتوں کی تعداد 3000 ہو گئی اور اس کے بعد یہ تعداد 5000 ہو گئی تھی۔ اور فرمان الہی ہے، ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی دشمن سے مقابلے کے لیے صبر کرو گے، مجھ سے ڈرو گے اور میرے حکم کی اطاعت بجا لاؤ گے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں گے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہاں تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، لیکن مسلمان صبر نہ کر سکے بلکہ بھاگ گئے، جس کی وجہ سے ایک فرشتہ بھی ان کی مدد کے لیے نازل نہ ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، یعنی علامات کے ساتھ ان پر نشان لگے ہوں گے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی سفید اونی لباس تھا، فرشتوں کے گھوڑوں کی پیشانی پر بھی نشان تھے، اور ان کی پگڑیاں سیاہ رنگ کی تھیں، اور غزوہ حنین کے دن ان کی پگڑیوں کا رنگ سرخ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں نے عملی طور پر صرف غزوہ بدر ہی میں حصہ لیا تھا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس مدد کو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو نازل فرمایا اور ان کے نازل ہونے کے بارے میں جو تمہیں بتا دیا تو یہ تمہارے لیے بشارت تھی، ورنہ حقیقی طور پر مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہارے جنگ کرنے کے بغیر ہی اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکتا ہے،
اور اسے تمہارے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جہاد کا حکم دینے کے بعد فرمایا سورہ محمد میں، یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اسے اس قدر غلبہ حاصل ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی تقدیر اور اس کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے اور انہیں غصے سے مغلوب لوٹا دے کہ انہیں تمہارے مقابلے میں اپنے مقاصد حاصل نہیں ہو سکے، اسی لیے فرمایا تو جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں کہ انہیں جو امید تھی اسے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک ایسا جملہ بیان فرما دیا جس سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت میں صرف اسی واحد اللہ شریک کا حکم چلتا ہے۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام میں آپ کو کچھ اختیار نہیں، بلکہ تمام تر تصرف اور اختیار میرا ہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں، تو آپ کا کام ہمارے احکام کو پہنچا دینا ہے، ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اور فرمایا سورہ بقرہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا سورہ قصص میں، بے شک آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کی باقی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے کہ انہیں کفر سے نکال کر ضلالت کے بعد ہدایت عطا فرما دے، یا وہ ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں اور اسی بات کے مستحق ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور آپ کی پیشانی پر زخم آیا، جس کی وجہ سے خون بہہ کر چہرہ اقدس پر آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا جبکہ وہ انہیں اپنے رب عز و جل کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام میں آپ کو کچھ اختیار نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی اللہ کی ملکیت ہے، اور آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے اسی کے غلام اور بندے ہیں، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اسی کا تصرف اور اختیار ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے پوچھ نہیں سکتا، جبکہ ان سب سے باز پرس ہوگی، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔